اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی جو ہے رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے، یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے، یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا موت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، دو ہے، تین ہے یا سینکڑوں ہے۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں، جو ہے اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے۔ اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد۔ یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کی بعد اٹھائے جانے کو اور اس کی بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگو، یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں، اور آج بھی یہ سوال انسان کو چپتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا۔ اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ، بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے؟ ہم جنت سے نکلے ہیں۔ آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے، تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرست، عبادت، پوجا اور اسی کی جو ہے بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی زندگی، جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے۔ اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک دن میں فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا۔ اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں،
دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے اس کی بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا فاقہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک۔ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعوا، مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں۔ اگر آستھا وار نہ تھا، ایمان والا نہ تھا، تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہگار تھا، ایمان والا تو تھا، تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کے اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے، تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ کلمۃ هو قائلها، تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار ایک اور چانس، ایک اور مہلت، ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے، نہیں جائیں گے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے، نہ آپس میں وہ ارواح و روح ایک دوسرے سے مل سکتی ہے، یہ الی یوم یبعثون، وہ آڑ اور برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل، یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگے جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی، لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائے، ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے، پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آہ بکا کریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے، ہم چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن سارے لوگ موت اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ میت و مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا، آہو بکا کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دوہرا فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے۔ اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے، فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ملک الموت اپنا چہرہ اور سانس لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے، اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے، پکڑیں گے، اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ، اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو، اس کے پیٹ پر، اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر، اور وہیں نیکوکار ہوں گا، اس کو خوشخبریاں سنا جائیں گی، اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے وہ میرے لیے ہے، اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے، وہ نکلنے کو بہرحال کر دیں گا۔ تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، قرآن کہہ رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سکرات، نزع کی کیفیت
حق کو لے کر آ گئی اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے 4 مرحلے میں زندگی گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے۔ دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی، اس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو، جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو، یا آگ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج۔ پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے، انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی، اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا، انصاف کریں گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوں گی۔ 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے۔ اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یاد رکھیے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 125 میں فرمایا، کل النفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے، اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک بتانا ناممکن ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی، ہاں لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا، ایکسپشنل نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے، چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے۔ تو ٹھیک بتانا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اللہ فرماتا ہے، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ پھر فرمایا، تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے، تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے۔ آپ سب فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے، اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو، چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے، تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفسیرات ہے، کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے، وَقِيلَ مَنْ راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، یا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لیں گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آج۔ جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے بس واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا۔ یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے۔ اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے
اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو، اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہیں الی ربک یومئذ المسار، اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا، فرشتے بولتے اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی طبیب، کوئی مالش، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑبو، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے دنیا میں صدقات کی نہ نماز قائم کی، ولکن کذب وتولی، یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تو نے نہ صدقات دیا نہ نماز قائم کی، ولکن کذب وتولی، اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی، تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے، تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی، واعظ اور نصیحت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ ولیکن کذب وتولی، سب کو جھٹلا کر منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ چلنے لگا، دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ولیکن کذب وتولی، تو پلٹ گیا، تو نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تو یاد رکھیے موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے۔ ہاں موت یقینی ہے، جیلے جتنا جینا ہے، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، لیکن الٹیمیٹلی تیرا ڈیسٹینیشن تجھے واپس آنا ہے۔ لیکن موت جو ہے حق ہے، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ، یاد رکھیے بات صحیح ہے، موت حقیقت ہے، زندگی کا نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ، موت کا بالکل بھائی بھروسہ ہے، جتنا بھی جی لو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ کہنے لگے مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتے کیفیتیں، کیا ہوتا ہے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب ہے، آپ جائیے۔ وہ پہنچے اور کہا عمرو تم کہا کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں بتاتے موت کے وقت کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، چلو تم ہی بتا دو، تم کہا کرتے تھے نا کہ کیا ہوگا، چلو بتا دو۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے الفاظ سنی موت کے قریب، فرماتے اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، آسمان زمین پر گرنے سے جو کیفیت ہوں گی تو میری تکلیف ایسی ہے جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، میں اس کے بیچ میں زمین اور آسمان کی پس رہا ہوں، یہ میری تکلیف ہے، اور میری گردن پہ لگتا ہے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اس شدید تکلیف میری گردن میں پہاڑ رکھا ہوا ہے، اور جو ہے میرے پیٹ میں لگتا ہے کسی نے کھجور کے کانٹے بھر دیے جو بہت لمبے اور سخت ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے میری سانس سوئی کے ناکے، سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے سانس لینے میں اتنی شدید تکلیف ہے جیسا سوئی کے ناکے سے ہوا آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول تھے، یہ موت کی کیفیت کو فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی زندہ انسان کو آرے سے چیرے اور اس کو موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں آروں سے چیرنے سے زیادہ سخت ہے، اذیت ناک ہے، اور قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے کہ زندہ انسان کو قینچی سے کوئی کاٹ دے اور اگر موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی، تو قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے، مطلب اتنی تکلیف جس میں ہوتی ہے ایسے ہڈیوں کو زندہ انسان کو ابالا جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر مردہ اٹھ کر موت کی سختیاں بیان کر دے تو تم لوگ نیند اور چین چھوڑ دو گے اور آرام نہیں کرو گے، صرف اچھے اعمال میں لگ جاؤ گے تاکہ آخرت بن جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ انسانوں میں سب سے نیک انسان تھے جس کو دنیا نے کبھی دیکھا ہے اور دیکھیں گی۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات سے، انتقال سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تو دنیا سے چلے گئے، نوح آئے تو وہ بھی چلے گئے، ابراہیم آئے تو وہ بھی جانے کے لیے چلے گئے، موسیٰ بھی آئے تو چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، لیکن آئیں گے چونکہ موت ضروری ہے، پھر اپنی زندگی 40 سالہ گزار کے موت اور وفات پھر پا کے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تو آپ بھی چلے گئے۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے تعلق سے آتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت موت کے وقت یہ تھی، آپ کی وفات کے وقت آپ اپنے داڑھی کو بار بار وہ کرتے، چہرے مبارک پر بار بار ہاتھ پھیرتے، اپنے چہرے پر بار بار پانی ڈالتے اور پانی ڈال ڈال کر یہ کہتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کی ذات پاک ہے، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور موت کے لیے بہت سختیاں ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ پھر آپ کہتے کہ مجھے وضو کرنا ہے، آپ کو نماز کے لیے وضو کروایا جاتا، اس حالت میں بھی آپ نماز کو جانے کی کوشش کرتے، وضو کرتے اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر آپ پانی مارا جاتا، آپ پھر ہوش میں آتے، پھر وضو کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ کو ہوش میں لایا جاتا، پھر آپ وضو کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے اور اسی کیفیت میں اپنے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، پانی مارتے اور کہتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ موت کے لیے بہت شدید تکلیفیں ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی کے اوپر وفات کر گئے ہیں، آپ کی حالت اور کیفیت وفات کی دیکھ کر مجھے اس کے بعد کسی کی موت کی خبر سن کے بہت زیادہ غم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی وفات خود دیکھی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، اور جو ہے ہم جو اس موت کو معمولی اور مذاق سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوئی تیاریاں نظر نہیں آتی، کوششیں نظر نہیں آتی۔ اللہ جو بات کہتا ہے جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس، اس کے بتائے ہوئے طریقے، دین، شریعت اور اس کے نبی کی سنت کی طرف وہ رجحان نظر نہیں آتا۔ ہمارے چہرے، ہمارے لباس، ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارے شادی بیاہ، ہماری اس تمام چیزوں سے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی مجھے اور آپ کو مرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، پچھلے رمضان بھی ہم لوگ جمع ہوئے تھے، پچھلے رمضان کئی لوگ تھے جو اس مجمع میں آتے تھے اور لائیو کانفرنس کو سنتے تھے، آج ان میں سے خود آپ گواہی دے سکتے ہیں کئی لوگ موجود نہیں ہیں، اور اگلے رمضان شاید بہت سارے لوگ خود مقرر اور سننے والوں میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے جائے، اس لیے کہ آئے ہیں تو واپس تو جانا ہے، اس کی تیاری جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن موت کی وہ تیاری نظر نہیں آتی جس کے تعلق سے انبیاء علیہ السلام بھی ڈرتے تھے۔ اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی کہ موت کے تذکرے آتے تو کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی جو ہے ہوا سمجھتے آپ، سینسز کھو جاتے، ان کے آؤٹ آف سینس ہو جاتے کہ کیا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا کہ یہ امتحان ہے، یہ ایک سخت گھڑی ہے اور اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر فیصلے ہونے والے ہیں۔ اور موت کے بعد خبر کی ہولناکیوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح باتیں بتائی کہ جسی کوئی انتہا نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ آپ فرما رہے میں نے خبر سے زیادہ، گریف سے زیادہ، وہ اندر جو گڑھا زمین میں کیا جاتا ہے جس کو خبر کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہولناک، گھبراہٹ والی اور خطرناک جگہ نہیں دیکھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، تھوڑا خبر کو اگر تصور کر لیا جائے، سوچا جائے، مٹی کا گھروندہ ہے، مٹی کا بچھونا ہے، مٹی کا اوڑھنا ہے، آزو مٹی اور بازو مٹی ہے، من بھر مٹی اوپر سے بھی ڈال دی گئی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی چھوٹا سا ٹمٹما ہے کہ جس سے کچھ روشنی مل جائے، سانپ اور بچھو ہے، جانور اور کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہے، انسانی جن گل اور سڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دوبارہ اٹھا کر عالم برزخ میں اپنی قدرت سے ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے گرفت کرتا ہے، اور خبر ایک بہت ہی سخت جگہ ہے، اور اسی خبر کے فتنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلاتے تھے کہ کیا دعائیں کرنا ہے کہ ہم خبر میں آزمائے نہ جائے، کہ ہمیں خبر کی عذاب سے بچا لیا جائے، ہمیں خبر کی سختیوں سے جو بچا لیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے روایت کا، فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتنے خبر میں دجال سے بھی زیادہ جو ہے آزمائے جاؤ گے، تم لوگ فتنے خبر میں دجال سے بھی زیادہ۔ دجال کا فتنہ جب سے دنیا بنی ہے تو ختم ہونے تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے فتنے کی شدت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور واعظ کیا جب یہ آنے والا ہے امت محمدیہ کے اندر، لیکن پہلے نبی اور پہلے رسول نے اس سے ڈرایا تو کہا تم خبر میں دجال کے فتنوں سے زیادہ جو ہے
आजमाए जाओगे। इस बात को सुनकर सहाबा ज़ारो कतार रोने लगे कि क्या इतनी सख्त आजमाइश हमारी खबरों में होने वाली है। तो आपने कहा तुम्हारी इतनी आजमाइश होगी। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है कि जब आप कब्र के पास से गुजरते या कब्रिस्तान जाते, कब्र के पास जाते ताकि इबरत हासिल हो, तो आपकी कैफियत होती कि इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी जो बहुत घनी थी आंसुओं से भर जाती और कहा करते थे कि ये मंजिल जिसके लिए आसान हो गई बाकी सारी मंजिलें उसके लिए आसान है, और जिसके लिए इस मंजिल में सख्ती और पकड़ हो गई बाकी सारे मरहले पहले सूर से लेकर क़यामत तक और उसके बाद जो है हश्र और आखिरत तक उसके लिए हिसाब व किताब तक सारे मरहले उसके लिए बहुत मुश्किल है। बहकी की रिवायत है, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि बहुत सख्त जान और एक हवी हेकल मजबूत किस्म के जसामत वाले इंसान थे, इस सहाबी के ताल्लुक से खलीफा रसूल थे, जो है दूसरे जो है खलीफा थे, और उसके साथ साथ आपके कई फजाइल हैं। आपके ताल्लुक से आता है कि आप इतना रोते थे, खबर का सोच सोच के इतना रोते थे कि आखिर वक्त में आपकी वफात से पहले चेहरे के ऊपर 2 लकीरें पड़ गई थी, जिसके आंसू जाने और जाने की वजह से चेहरे पर 2 सियाह लकीरें पड़ गई थी, क्योंकि आंसू हमेशा वहां से बहकर नीचे की तरफ आते थे। इतना सहाबा रोते थे और इस खब्र से और मौत की कैफियत से पनाह मांगते थे। लेकिन हमारे अमाल, हमारे मामलात आज नजर नहीं आते कि किसी भी चीज से पहले कभी ये सोचा हो कि मरने के बाद इसके वजह से क्या अंजाम मेरा हो सकता है। नौजवान है तो अपनी जवानी के उसमें आलम में गर्क है, नशा, मंशियात, लड़कियों को छेड़ना और अफैर्स और जिना और बदकारियां और अपनी जवानियों को बर्बाद करना। बच्चे हैं तो वालिदैन उनको तालीम और तरबियत नहीं दे रहे इस्लाम की। बड़े होने के बाद जो मेहनत और मशक्कत हलाल के लिए होनी चाहिए वो हराम के लिए हम करते हैं। सारी जिंदगी जो है सिर्फ इधर और इधर और इसको और उसको तकलीफ देकर माल कमाना चाहते हैं, हराम कारी में अपनी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं। हलाल को हलाल नहीं समझते, उसको हराम कर लेते हैं। हराम को हराम नहीं समझते, अपने नफ्सों पर हर चीज को हलाल कर रखा है। फिर तसव्वुर और सोच भी ये कि अल्लाह मौत अच्छी दे, कैसे किसी को अच्छी मौत मिल सकती है जब ये इतने बड़े बड़े अंबिया और इतने बड़े बड़े शहदा, इतने बड़े बड़े सुलहा और इतने बड़े बड़े सहाबा का ये हाल है कि ये अपनी अम्मात, अपनी मौत से डरते थे और अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। फिर हम किस तरह से बेबाकी से गुनाह करके ये सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आखिरत में अच्छी जो है जिंदगी देगा और अच्छी मौत नसीब करेगा। अच्छी मौत के लिए अच्छे अमाल करने पड़ते हैं, उसके बाद अल्लाह का फजल और फिर रहम होता है इंसान। तो अच्छी मौत, अच्छी महशर की जिंदगी, अच्छा हिसाब और किताब, आखिरत में फैसले के एतबार से जन्नत, ये आसानी से हासिल नहीं होती है। मुझे और आपको अपनी जिंदगियों को बहुत सीवियरली, सीरियसली, ड्रास्टिकली, जल्दी, शिद्दत के साथ और बहुत रफ्तार से बदलना है। इसलिए कि आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं कब दुनिया से चला जाऊंगा, आप कब चले जाएंगे। अगर वक्फा दिया गया होता कि 60 साल, 65 साल, 70 साल, तो शायद फिर कुछ तैयारी कर लेते कि मौत से पहले तैयारी हो जाए। हम नहीं जानते मेरे भाई। और लोग कहते हैं नौजवान तो है, आखिर वक्त में इंशाअल्लाह लजीज नेक अमल करेंगे। मेरे भाई, बूढ़ों के मुकाबले नौजवानों को तो जल्दी मरते हुए देखा है, मैं जल्दी मरते हुए देखा है। तो क्यों ये चक्कर में है फिर नहीं, अभी तो जवानी है। माँ बाप क्यों ये चक्कर में है कि बच्चा भी जवान है, दिन पे अमल मत कराओ, इसलिए कि बाद में करेंगे ना, जिंदगी पड़ी है। अल्लाह ताला को रिटायरमेंट की बात की इबादतें पसंद नहीं है, याद रखिए। अल्लाह को वो जवानी का प्राइम टाइम चाहिए आपको और मेरा। अल्लाह को जिस चीज के लिए हुकूमत कह रही है तुम बेकार हो, हमारे लिए चले जाओ, वो चीज अल्लाह के लिए देना चाहते हैं कि जब जिंदगी भर तो रिश्वत खोरी, लूट मार, खसोट सब कर लेंगे और 58 और 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेकर अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, आज कर लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे। अरे जिस उम्र को तो हुकूमत कह रही बेकार हो गया, तू घर जाकर बैठ, उस उम्र को अल्लाह के लिए देना चाहते हैं। और अपनी जवानियों को वालिदैन खुद बच्चों को कहते हैं कि अभी जरूरत नहीं है। तो क्या तुम लिखा कर लाए हो तुम्हारे बच्चे कितने दिन जिएंगे, और क्या मैं लिखा कर लाया हूँ कि मैं इतने दिन में मरूंगा और बूढ़ा होऊंगा। हमें अपनी जिंदगियों को बहुत जल्दी तब्दील करना है, इससे पहले कि मौत का शिकंजा कस लिया जाए, फरिश्तों को ऑर्डर और हुक्म दे दिया जाए, फिर उसके बाद हम कहें हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुम क़ाल रब्बि इरजिऊन, ऐ अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दी जाए, वापस रिटर्न लौटना है, नेक काम करना है। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, जो नेकियां तेरे नबी बता कर गए थे, तेरे दीन और शरीयत ने बताई थी, मैं करके आऊं। नहीं मिलने वाला ये मौका, याद रखिए, नहीं मिलेगा। और इंसान की फितरत है, उसे कहा जाए नमाज अगले जुमे से, दीनदार बनो अगले रमजान से, अच्छा पढ़ो अगले
अगले सेमेस्टर से, फला काम अगली फसल से, अच्छा बिजनेस करो अगले सीजन से, अगला 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 मौका चाहिए। अल्लाह कहता कल्ला, नहीं मिलने वाला तुझे अगला मौका, क्योंकि तेरी फितरत है अगला मौका चाहिए और तू करता नहीं है अमाल। लिहाजा अपनी जिंदगियों को बहुत जल्दी तब्दील करना है। मैं और आप नहीं जानते क्या हाल होने वाला है। इब्न माजा की रिवायत है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह फरमाया करते थे, जब बरज़ख और मौत की कैफियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की तो कहने लगे काश कि मैं दरख्त होता, लोग आते काटते सुखा के मुझे जला देते, मैं इंसान पैदा ना हुआ होता, इसलिए कि दरख्त से पूछ नहीं होने वाली, मुझसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछ करने वाला है। किताब उज़्ज़हद के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है कि जब आपकी मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, दुनिया से कूच कर जाने का वक्त करीब आया, तो रोने लगे। ये भी खुशनसीबी की मौत है कि इंसान बीमार हो और तौबा का मौका मिले। अचानक आने वाली मौतों में तौबा का मौका नहीं हो। तो बहरहाल तो रोने लगे उस मौत की कैफियत में, और रोते रोते जो है लोगों ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा क्यों रोते हो, क्या दुनिया से जाने का गम सताता है तुम्हें? तो कहने लगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कि कहा दुनिया से जाने का छोड़ने का गम नहीं है, लेकिन मेरा सफर बहुत लंबा है, तवील सफर है मेरा, और खलील ज़ादिरा है मेरे पास, तोशा बहुत कम तैयार किया है, सफर कुछ ज्यादा ही लंबा है। सफर लंबा है, मैंने ज़ादिरा सफर की तैयारी के लिए सामान कम जमा किया है। और फिर फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी की शाम एक ऐसे टीले पर गुजारी है जिसके आगे मैं नहीं जानता टीला पार करने के बाद कि मेरे लिए जहन्नुम है या मेरे लिए जन्नत रखी गई है। ये असहाब है जिनके ताल्लुक से अल्लाह की किताब ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अगर इनकी अमवात और इनकी मौत पर ही डर रहे हैं, इतने कसीर अमल करने के बाद अगर ये खलील कह रहे हैं उसको ज़ादिरा खलील, जबकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत किसको नहीं पता। हदीस का कोई तालिब इल्म ऐसा कोई हो सकता है जिसने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से नहीं सुना कि फला साहबी है? ये वो साहबी है जिसने 5000 से ज्यादा हदीस से रिवायत की है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और क़यामत तक जितने लोग उस हदीस पर अमल करेंगे सबका सवाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये वो साहबी है, लेकिन अपनी मौत से देख कितना घबरा रहे, कितना डर रहे हैं। और क्यों ना हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया अपनी किताब में। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का करीब आया, वक्त करीब आया, तो कहने लगे कि अल्लाह जो है जालनी मुकरमन वालिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे इकराम वाले और नेक लोगों में शुमार कर। अंबिया है और ऐसे नबी है यूसुफ अलैहिस्सलाम कि जिसके जैसा नसब तो किसी का नसब नहीं। सिजरा बड़ा दादा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दादा नबी इसहाक अलैहिस्सलाम, बाप नबी है ना, आपके जो वालिद थे याकूब अलैहिस्सलाम, और खुद नबी उसकी बात कह रहे हैं कि अल्लाह जो है मेरा हिसाब आसान करना और मुझे जो है नेकोकारों में शुमार करना, मेरा अच्छे लोगों में मेरा शुमार करना। तो ये है अंबिया, ये है असहाब, ये इनका डर है। और हमारे असलाफ कब्रों से बहुत डरते थे, कब्र के अजाब और मौत से डरते थे। आज लोग ये धड़ल्ले से कहते हैं देखा जाएगा मरने के बाद, भाई तूने मेरी जमीन ले ली, देखा जाएगा मरने के बाद, भाई तूने मेरा पैसा ले दिया, नहीं देखा जाएगा मरने के बाद। मेरे भाई निपटा ले यहाँ, सब खत्म कर दे यहाँ, देखा कुछ भी नहीं जाने वाला है, सिर्फ लिया और लिया जाएगा और वापस दिया और दिया जाएगा, कुछ देखा जाएगा नहीं। कोई माहौलत, कोई छूट, कोई पहचान, कोई नसब, कोई खानदान, कोई रिश्वत, कोई सोना, कोई चांदी, कोई खूबसूरती, कोई मालदारी, कोई हसब नसब तेरी कुछ काम नहीं रखती बराबर। वहाँ सिर्फ बदला नेकियों से चलेगा। मरने वाला अगर मरने की कैसे ठीक ठीक बता देता तो शायद हमें पता चल जाता, चूंकि मरने वाला बता नहीं पाता है क्या होता है। कुरान हदीस से मैंने कुछ बातें जमा की है कि नेक और बद की मौत कैसी आती है। ये रिवायतें सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, सुनन निसाई और दीगर किताबों से मैंने जमा की है, लेकिन हर रिवायत में एक मखसूस पार्ट और हिस्सा आ रहा था। तो मैंने उस सब को छोड़कर, हवालों को छोड़कर एक तरतीब दे दी, पूरे वाक़ई एक सीक्वेंस बना दिया। हवाले चाहिए तो बाद में मुझसे आप ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं अलग अलग हवाले बताऊंगा तो फिर वो तरतीब नहीं जम पाएंगी कि कैसे कब और क्या होता है। लिहाजा मैंने सब रिवायतों को मिलाकर एक तरतीबवार वाक़ई आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ, ताकि एक तसलसल के साथ एक सीक्वेंस में स्टोरी या एक सीक्वेंस से वाक़ई आपके सामने आ जाए। वरना अलग अलग हवाले मेरे पास पूरे मौजूद हैं। तो आइए अच्छे और बुरे के साथ क्या होता है उसकी तफसीलात हम देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए मौत कैसी कैफियत और मौत के बाद क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले
नेक इंसान से शुरू करते हैं, सीधे हाथ वाले लोगों से शुरू करते हैं, जन्नती लोगों से शुरुआत करते हैं, अल्लाह के अंबिया, सुलहा और सालिहीन, सिद्दीकीन, शहदा और नेकोकारों से शुरू करते हैं। इनकी कैफियत क्या होंगी नेक लोगों की? तो सबसे पहली चीज, जब मौत का वक्त आता है तो नेक लोगों के पास फरिश्ते सूरज जैसी रोशन शक्लें लेकर आते हैं, कभी एक, कभी दो और कभी उससे जायद आते हैं। चमकदार रोशन शक्लें लेकर आते हैं, खुशबूदार जो है खुशबू के साथ, और जो अच्छे अच्छे चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसके लिए खुशबूदार कफन को साथ लाते हैं जो रेशम का बना हुआ होता है, और वो कफन खुशबूदार कफन लेकर आते हैं। और आने के बाद मलिकुल मौत और दीगर फरिश्ते उस शख्स को सलाम करते हैं, उसको दुआ देते हैं, और यही पहला मरहला है। वो समझ जाता है कि मेरे लिए राइट चीज होने वाली, चूंकि सलाम किया गया मुझे, तो सलाम करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, पहचान हो तो ऐसी हो कि फरिश्ते सलाम करे और उसका इंतजार वहां हो। दुनिया में तो बहुत पहचान लोगों की होती है, ये ज्यादा काम नहीं आती है। तो बहरहाल उसको सलाम करते हैं, अच्छी अच्छी शक्लों में आते हैं और उसको अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से दुनिया में उसे पुकारा जाता था कि फुला बिन फुला, फुला बिन फुला, प्यारे प्यारे जो उसके अच्छे नाम, एक इंसान कहीं के नामों से पुकारा जाता है, सारे अच्छे अच्छे नामों से उसको पुकारेंगे, उसको आवाज देंगे और उसको रूह निकालने से पहले मलिकुल मौत बशारत देंगे, ऐ नेक इंसान, तेरे अमाल से तेरा रब राजी हुआ और तू जो है निकल जा, तेरे रब ने तेरे लिए जन्नत मुकाम तय कर दिया है। जो ही वो नेक इंसान की रूह इस बात को सुनती है कि उसके रब ने उसके लिए जन्नत तय कर दी है, वो मचलती है, लपकती है और फरिश्तों से कहती है, निकालो मुझे, जल्दी बाहर निकालो, इसलिए कि मेरे रब ने मेरे लिए जन्नत उठा रखी है। और वो तेजी के साथ बाहर निकलती है, और जब निकलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आसानी से निकल जाती है जैसा एक थैली में पानी को खोल दिया जाए, पानी गिर जाता है, उस तरह से इजीली वो जो है रूह निकल जाती है। और निकलने के बाद फरिश्ते जो मुअत्तर खुशबूदार कफन, दुनिया में तो हम बहुत खुशबू लगाते हैं ना, ये खुशबू असल है जो मरने के बाद मिले इंसान को। तो मुअत्तर एक कफन जो रेशमी होता है, रेशम का बना हुआ होता है, लाकर उस कफन में उसको लपेट देते हैं। लपेटने के बाद उसका इस्तकबाल वेलकम होता है, उसे लेकर फरिश्ते पहली आसमान की तरफ बढ़ते हैं। पहले आसमान पर जब वो रूह जाती है, उसकी खुशबू से पहले आसमान के लोग जान लेते हैं कोई नेक रूह आ रही है, खुशबू बता देती है। और दरवाजा जो है आसमान तक खटखटाया जाता है, पूछा जाता है कौन, तो कहा जाता है फुला बिन फुला की रूह लाई जा रही है। फरिश्ते कहते इस्तकबाल, खुशामदीद, वेलकम, खैर, बहुत खूब आए, बहुत अच्छे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं उस मुबारक रूह को कि तू बहुत कामयाब रूह रही, तेरा सक्सेसफुल मिशन रहा दुनिया के अंदर, आ जा, वेलकम, सलाम करते हैं। और उसके साथ उसकी मोहब्बत में, चूंकि उसकी खुशबू और नेक बंदा था, उसको छोड़ने इन फरिश्तों के साथ जो रूह निकाल कर लाए, दूसरे आसमान के दरवाजों तक जाते हैं छोड़ने। दूसरे आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, दूसरे आसमान के फरिश्ते भाप लेते हैं कोई नेक रूह आ चुकी है, खुशबू से दरवाजा खोलकर सलाम होता है, वेलकम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, मुबारकबादें दी जाती है कि तुम कामयाब रहे अपने जिंदगी के अंदर, आओ। और फिर तीसरे आसमान तक सारे लोग मिलकर फरिश्ते छोड़ने जाते हैं, छोड़ कर आते हैं। मरहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें आसमान तक जाता है। पूरे 7वें आसमान पे जाने के बाद अल्लाह ताला आवाज देता है और कहता है, हुक्म देता है और कहता है, इसे ले जाकर मेरे बंदे को वहीं डाल दो, इसलिए कि मैंने इसे मिट्टी से पैदा किया था और दोबारा इसी से उठाने वाला हूँ। और अल्लाह फरमाता है, इसका नाम इल्लीन, नेक लोगों के रजिस्टर में लिख दो, इसका नाम अच्छे लोगों के खाते में डाल दिया जाए। और इल्लीन के अंदर नेकोकारों की बुक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में इसका नाम इंदराज रजिस्टर लिख दिया जाता है कि नेक इंसान है। रूह फिर उसी मरहलों से लौट कर खुशामदीद सलामतियां सुन कर जमीन पर आती है और लाने के बाद उसे कब्र में वापस उसके जिस्म में डाल दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कब्र में रूह को वापस डाल दिया जाता है और लोग दफना के दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद वो आदमी जो मर चुका था या मरा हुआ था, वो उनकी खड़ाओं की, चप्पल और जूते की आवाजों को सुनता है, क्योंकि उसका रब उसे सुनाता, वो सुनता है, याद रखिए, उन आवाजों को,
اور لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یہی نیک انسان جب اس کو جنازے پہ لوگ لے جاتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے جو جنازہ اٹھائے ہوئے, ارے جلدی چلو, اتنے سست رفتار سے کیوں چلو, لے کے جاؤ, اس لیے کہ میرے انجام کی خوشخبری سنا دی گئی ہے, مجھے لے کے جاؤ اسپیڈلی, مجھے ڈالو لے جا کے خبر میں. اور جب خبر میں اسے ڈال دیا جاتا ہے, جس سے اس کے روح میں ڈال دی جاتی ہے, اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اب وہ دو لوگ آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, جو آ کر سوال کرتے ہیں, دو فرشتے, ایک منکر دوسرا نکیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر اور نکیر کی کیفیت یہ ہے, کالا اور سیاہ چہرہ ہے دونوں کا, اسی کے ساتھ ساتھ موٹی موٹی لال لال آنکھیں ہوں گی, اور بیل کے سینگوں سے زیادہ بڑے بڑے دانت ہوں گے, اور جب آئیں گے تو زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے, سیدھے نازل نہیں ہوں گے, زمین کو کاٹتے ہوئے اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے خبر میں, اور آواز بجلی سے زیادہ تیز گرجدار آواز میں بات کرتے ہوں گے. اور آ کر جو ہے اس روح سے جو نیک تھی, چاہے بد ہو یا نیک ہو, ان کا رویہ دونوں کے ساتھ سخت ہوتا ہے. آ کر بجلی جیسی کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں من رب کا, تیرا رب کون تھا. دوسرا سوال کرتے ہیں من نبیو کا, تیرا نبی کون تھا. تیسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا, تیرا دین کیا تھا. 3 سوال کریں گے. سوال دکھنے میں بہت چھوٹے ہیں, جواب بھی معلوم, اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ 3 اتنے آسان جواب منہ سے یوں ہی نکل جائیں گے؟ نہیں نکلیں گے بھائی. کیوں نہیں نکلیں گے؟ برے آدمی کا جب لوں گا تفصیلات ڈسکس, تو وہ جواب دیں گا اطمینان کے ساتھ. سوالات کے مرحلے میں دکھائی دیں گا سورج ڈوبتے ہوئے نیک انسان کو, سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی بات ہو رہی. تو وہ کہیں گا فرشتوں سے, فرشتوں منکر نکیر رک جاؤ, عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے پڑھنے دو. تو منکر نکیر کہیں گے خبر نماز کی جگہ نہیں, پھر اسے یاد آئے گا میں تو مر چکا ہوں, لیکن وہ زندگی میں عادی تھا نا نمازوں کا, اس لیے اس کو خبر میں بھی نماز یاد آئے. فرشتے کہیں گے یہ خبر ہے, یہ دنیا نہیں ہے, اس میں اعمال نہیں ہے. تو وہ کہیں گا کنٹینیو کرو اگلے کوشچنز تمہارے. اور فرشتے 3 سوالات کریں گے. 3 سوالات کرنے کے بعد فرشتے اسے کہیں گے آرام سے لیٹ جاؤ, آرام سے لیٹ جاؤ. جواب دے دیا. اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی, اور فرشتے کہیں گے یہ وہ چیز تھی جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا. وہ شکر ادا کریں گے اپنے رب کا. اور پھر ایک کھڑکی اور کھولی جائیں گی جس میں اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا. وہ کہیں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ اس مقام پہ پہنچ جاؤ. اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں ایک گزارش ہے, جا کر اللہ سے ایک مہلت مانگو, مجھے موقع دے, جا کے رشتہ داروں میں جا کر بولوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے دنیا میں نیکیاں کرنے کا. فرشتے کہیں گے یہ چیز نہیں مل سکتی. جنت کا ایک لباس پہنایا جائے گا, جنت کا ایک بستر ڈالا جائے گا, جنت میں سے کھڑکی کھول دی جائیں گے جس میں سے تازی ہوا جنت کی آئیں گی, اور کہا جائے گا سو جاؤ. اور اسے ایک نئی نویلی دلہن کی طرح لٹا کر, جنتی لباس پہنا کر, جنتی بستر پر ڈال کر, جنت کی کھڑکی کھول کر ہوا لیتے ہوئے سو جائیں گا. اب یہ روز قیامت ہی اٹھنے والا ہے. اس کے بعد جب وہ لیٹ جائیں گا اپنی خبر میں, تو ایک شخص وہاں آئیں گا, اور وہ شخص بہت ہی خوبصورت چہرے والا ہوں گا, اور آ کر سلام کریں گا. یہ پوچھیں گا تم کون ہو تم جو خبر میں آ گئے. وہ کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہوں, میں تیرے نیک اعمال ہوں جس کا بدلہ تجھے ابھی سے مل رہا ہے. جنت کا لباس, جنت کا بستر, کھڑکی کھلی ہے, اور اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اس کی خبر کو ایکسپانڈ پھیلا دیا جائے گا. ایک روایت میں 70 ہاتھ, ایک روایت کے اندر 35 ہاتھ, ایک روایت میں جہاں تک اس کی ویژن ہوں گا, آنکھیں جائیں گی, نظریں, خبر وسیع کر دی جائیں گی, اور نیک اعمال آ کر اس کو خوشخبری دیں گے میں تھا تیرا وہ ساتھی جس کو تُو نے بہت محبت کری, اپنے سے نزدیک رکھا اچھے اعمال کو. آج تجھے بدلہ یہ اس کے بدلے کہ تو جو ہے جنت کے فائدے اٹھا رہا ہے. اور اسے کہا جائے گا سو جاؤ, اور وہ آنکھیں بند کر کے اطمینان کے ساتھ اب دوبارہ اٹھائے پہلے سور تک سو جائیں گا آرام سے, نرم اور نازک. دوسرا وہ شخص جو کفر کی حالت پر, شرک کی حالت پر, نفاق کی حالت پر, کبائر کے ارتکاب کی حالت پر, یا جو ہے گناہ اور معصیتوں کے اندر اپنی زندگی ڈبائے ہوئے تھا, اس کی موت کی کیفیت کیسی آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بہت ساری روایتوں کو ملا کے میں نے پھر ایک مجموعہ بنا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. حوالے میرے پاس موجود ہے, آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. جب ایسے آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے
تو فرشتے ملک الموت اور دوسرے فرشتے انتہائی بدصورت گندی صورتوں میں آتے ہیں، بدبودار سڑے ہوئے مردار گوشت کی بدبو جیسی آتی ہے، ویسا ٹاٹ سمجھ، ٹاٹ وہ جو ہوتا ہے پھیلے جس کو بولتے ہیں، ٹاٹ کا بدبودار جو سڑے ہوئے ماंس میں سے بدبو آتی ہے نا گوشت میں، اس کے ساتھ کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد گندے ناموں سے پکارتے ہیں، جسے دنیا میں وہ چڑتا تھا فلاں بن فلاں، گندے نام اس کے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت آگے آ کے کہتے ہیں تیرے لیے جہنم کی خوشخبری ہے، تیرے لیے وہ چیز تیار ہے جس کا دنیا میں تو انکاری تھا، تو انکار کرتا اور کفر کرتا تھا، تیرے لیے جو ہے وہ چیز ہے، اس کی روح جسم کے اندر بھاگنا شروع کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے تعلق سے کہا فرشتوں کو ملک الموت کو فرشتے حکم دیتے ہیں ڈوبو اس کے جسم کے اندر، گھس کر نکال کے لاؤ اس کو، کیونکہ دشمن تھا اللہ کا، کفر کرتا تھا، شرک کرتا تھا، اور اللہ نے کہا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، خاصاً فرشتوں کی جو انسانی جسموں میں غوطے لگا کر روحوں کو کھینچ کر لاتا ہے، اور آخرت میں ہمارا جو ہے بیڑا پار لگ جائے رکھے۔ تو بہرحال ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے فتنوں سے پناہ مانگنا ہے، یہ پہلا کام ہے دور حاضر میں کرنے والے جو اعمال ہے، جو فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جو فساد سے گزر رہے ہیں۔ آئیے دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو دور حاضر کے اندر یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے جو عمل کرنا ہے، جو اعمال کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے۔ حالانکہ یہ تو اول پوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اول میں نے اس لیے رکھا کہ فتنوں سے، چونکہ فتنوں کے تعلق سے، مصیبتوں کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پہلا ہو رکھا، لیکن توحید عقیدہ توحید پر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید پر نہ ہو تو وہ آزمائش بھی اس کے لیے کچھ کام نہیں آنے والی، مطلب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا آزمائشوں کا، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے سزا ہو۔ یاد رکھیں تو توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اور جس نعمت کا انسان دن اور رات بھی شکر کرے تو کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس چیز کی ہدایت، مطلب جو نان مسلم اس کو ہدایت دے دے، اور کسی مسلمان کو توفیق دے دے کہ وہ توحید پر قائم رہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں۔ یاد رکھیے اگر انسان کو اللہ رب العزت ہاتھ پیر بھی نہ دے تو بھی چل جائے گا، لیکن توحید کی نعمت دے، اس لیے کہ یہ چلی جائے تو پھر دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دے، غربت میں زندگی گزار دے، مگر توحید پر ہو، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مشکلوں میں زندگی گزار دی، بیماریوں میں گزار دی، تنگ دستی میں گزار دی، شہر سے بے شہر آپ کو ہونا پڑا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، مشکل ہو گئی، زمین پر فساد تھا، آپ کے کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے اگر یہ کام کیا نا کہ آپ توحید پر تھے تو باقی بیڑا انشاءاللہ العزیز پار ہے۔ اور اگر توحید نہیں تھی اور دنیا عیش و آرام سے گزر گئی، مال و دولت میں گزر گئی، حکومت اور جس کو کہیں گے سب کچھ مل گیا، اولاد مل گئی، اچھا ماحول مل گیا، کھانے کو ملی نعمتیں، زمین جائیداد، یہ وہ اچھا ملک، سب کچھ مل جائے، سلطنت دنیا کی، آخرت میں جو خسارہ، یاد رکھیے۔ تو ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا، یاد رکھیے توحید پر باقی رہنے کی دن رات کوشش کرنا ہوگی، اور یہ بات کو جانچنا ہوگا، دیکھنا اور پرکھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر کسی بھی قسم سے توحید کی الٹ چیز، وہ کیا ہوتا ہے شرک، وہ آنا جائے۔ اس لیے اگر وہ آ جائے تو وہ ایک ایسا کیڑا، یاد رکھے، جو کسی بھی اچھے جھاڑ کو ایسا کیڑے خراب کر دیتے ہیں، جو جھاڑوں کو جڑوں میں لگ جاتے ہیں کبھی، تو یہ توحید میں اگر خلل ہو جائے، مطلب شرک آ جائے، تو یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو جھاڑ کی جڑ میں لگا ہوا ہے، اوپر بھی نہیں دکھتا بھی نہیں۔ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ تو دوسرا کام ہم کو کرنا ہے توحید پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو، چاہے کسی بھی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہوں، یہ بات کا تہیہ ہوگا کہ توحید ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے رکھے، چونکہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے، ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے۔ یاد رکھ ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی۔ یاد رکھیں تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے تو بہرحال اس کی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھیے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھیے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن علماء لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیجیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔
کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا. کوئی انسان توحید پرست بھی ہو, سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے, یاد رکھیے کوئی بھی عمل کا قبولیت. تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر ہو, یاد رکھیے. پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے, دوسرا توحید پر یاد رکھے. آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں, جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یاد رکھیے وہ عمل یاد رکھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. یہ بات میں نے کیوں کہی, کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے. توحید پر ہو, اخلاص نیت سے کیا ہے, سنت کے مطابق کیا جائے. تو کتاب و سنت یاد رکھیے, کتاب و سنت یاد رکھیے, اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ. اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما, یاد رکھیے, تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا, کیونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے, قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین, کھلی کتاب آ گئی. مطلب قرآن نور ہے, ہدایت ہے, اور کھلی کتاب آ گئی. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں, اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے, اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی. اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے. تو گویا قرآن وہ کتاب ہے, یاد رکھیے ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں, اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوگا, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں, قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے, اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے, جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے, کیا عمل ہم کریں. فورتھ کام کو کرنا ہے دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے. توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا, ضروری ہے توحید پر رہنا, اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم. اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا, یاد رکھیے. اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں, مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کریں, یاد رکھیے. یہ بے حد ضروری ہے, اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے, یاد رکھیے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علم کی مثال کیا ہے, اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے لے رہے اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لائیے گا اس سے؟ نہیں. لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے. تو علم یہی ہے, علم نور ہے. مطلب دنیا میں اندھیرا ہے, اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے. دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں, اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے. لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کرے. یہ بے حد ضروری, یاد رکھیے. یہ وقت کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے, اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا. طہارت بنیادی چیز ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی, یاد رکھیے, ہے نا. ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو, حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے. طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے. قرآن کی تلاوت اس سے جڑی, یاد رکھیے. بہت سارے احکام ایسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو, مطلب ذہن پاک ہو, خیالات پاک ہو, جسم پاک ہو, کپڑے لباس پاک ہو, اطراف کا ماحول پاک ہو, محلے پاک ہو مسلمانوں کے, ہے نا. تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے. ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ رکعتیں زیادہ ہو جائے, کم ہو جائے, کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا, تو کیا کرنا ہے ہم کو پتا نہیں. بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں, لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں, یاد رکھیے. اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا ہے, یاد رکھیے, اور ہمیں جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے, دینی علموں کو حاصل کرنا ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا, صحابہ کے تعلق سے آتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا, اور کہا اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے, تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے, اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے. مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا, تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے. تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو, سیکھو اور جا کر سکھاؤ, ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت مشہور روایت ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. یاد رکھیں, اس کی طلب رکھنا, اس کی طلب رکھنا, اس کی سوچ رکھنا, اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے آج ہم دیکھتے ہیں
لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں. لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے, لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے. اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے. اور لوگ دیکھ رہے, آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں, صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال و حرام قرار دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ فتنے میں پڑ رہے, کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. طہارت کے مسائل نہیں معلوم, روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم. جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے. یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر کی. ہم یہ سب گمراہیوں سے, اندھیروں سے, فتنوں سے, فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں اور اس کو عام کر دیں ہر طرف. لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو, اس کے مسائل, اس کی باریکیوں کو جانتے ہو, اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. موٹی موٹی جو باتیں جس کو کہیں گے جیسے فرائض کو ادا کرنا, تو فرائض کو ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہے, تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے. کب ہوتے ہیں, کب نہیں ہوتے, کیسے ہوتے, کن حالت میں چھوڑ سکتے, کن حالت میں کر سکتے, اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے, اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا, فدیہ کیا ہوگا, اس کی قضا کیا ہوں گی, سب معلوم ہونا چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیے کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو. تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقم میں بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کے کبھی پڑھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پہ آتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے, 2-2 4-4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں لیکن 200 کتاب لے کر مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم خوب عام کریں اور اس کو حاصل کریں. آئیے پانچواں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں یاد رکھیے وہ یہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا, مطلب اختلاف سے بچنا ہے. مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے, جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے, آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے. آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے. روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے, ہے نا, مطلب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے, اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے. لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا. تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا, لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا, وہ اختلاف ڈالیں گا. تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اتحاد ہے. اور شیطان کیا کر رہا ہے, توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے, اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اس کی, اختلاف ڈالنا. اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے. تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے, خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے, اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے. لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دو, وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا. جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے, نہیں یہ تو ہوگا. کوئی کہے کہ ہم اتباع سنت کی بات مت کہیے اس سے اختلاف ہو رہا, نہیں ایسا. کوئی یہ کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار اس سے اختلاف ہو رہا, نہیں یہ تو کہیں گے ہم. اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں. فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہے جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے, جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے, اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج فرائض پرائمری چیز ہے. اس کے بعد کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں, سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے, یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے. کئی فرقوں میں, کئی طبقوں میں, ٹوپیوں سے, شملوں کے کلر سے, ٹوپیوں کی ٹائپ سے, ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں, اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا, اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے, مرنے سے قریب ہوتا ہے, اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں, سب کو 2-2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے, پھر ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے, سب کو بولتا ہے توڑو, سب توڑ دیتے ہیں. پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو, اس کا گٹھا بناؤ, اب توڑو, تو نہیں توڑتا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے, اتحاد رحمت ہے, اتحاد میں ہماری بقا ہے. اور اختلاف زحمت ہے, اختلاف عذاب کا باعث ہے, اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے. دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں, یاد رکھیں. لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 6th پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے وہ یہ یاد رکھیے
فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے. یہ دور سے گزرنے میں اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے. اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ فرمانا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ کوئی عبادت میں دل لگا یاد رکھیں اور خاص طور سے عبادت کریں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے، تمام عبادتوں کے فرائض ہے اور نوافل یاد رکھیے. اس میں خوب اہتمام کرے چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے. یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہی نکال سکتا ہے کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے. تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے. بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے. اسی طرح 7 پوائنٹ جو آج کم لیں گے، 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو عمل کرنا ہے یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے. اور تقوی کا تعلق دل سے یاد رکھیے. تقوی میری داڑھی سے، تقوی میری ٹوپی سے، تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا. تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کے اس کا رب اسے دیکھے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے، صحیح کام کو کرے. یہ تقوی ہے کیونکہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں. یہ تقوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے. میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روز قیامت کیا انجام ہوگا. تو بہرحال وہ جو جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی دل کی کیفیت یاد رکھیے. اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے یاد رکھیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے سنیے اس کا ترجمہ، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے؟ یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا. اور وہ کیا ہوں گی؟ فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا. مطلب حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے. حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دے گا. پھر فرق کیا فرمایا؟ ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا. پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے، فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے. اور آج یہ چیز کھو چکی ہے، ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق، تجارت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. تو فرقان جو ڈیفرنشیٹ کرنے والی چیز ہے، جو کسوٹی ہے، جو کرائٹیرین ہے، وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا. اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دیں گا قرآن مطلب اچھائی برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے. اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس بات سے واضح ہو رہا ہے یاد رکھو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا یاد رکھیے ہر حال میں، یاد رکھیے ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے رہوں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو وہ کیسا بیٹھتا ہے جب CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ CCTV کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، غلطیوں سے بچتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت CCTV تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے اس سے باخبر ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں.
اسی طرح جو ہے 8th پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ کام یاد رکھیے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا، کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سنیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے، آپ یاد رکھیں، اس کے باوجود بھی اب 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی،